اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ جمعرات کو بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ نیک اولاد کے حصول کے لیے کس دن ہم بستری کرنی چاہیے؟ کیا کوئی دن مخصوص ہے؟ اور کیا نماز کے اوقات کے دوران ہم بستری کر سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل تفصیل اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو آخری تک لازمی دیکھیے گا۔ دین اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے۔ اس نے ہر تعلق کے حوالے سے مسلمانوں کو معلومات فراہم کی ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ مسلمان اس بارے میں آگاہی حاصل کریں، کیونکہ اسلام بار بار مسلمانوں کو جاننے یعنی علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، مگر اسلام ان چیزوں کو سختی سے منع فرماتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بھی اسلام نے مکمل ضابطہ دیا ہے۔ ایک جانب تو شوہر کو بیوی کا نگہبان بنا کر اس کو یہ حکم دیا کہ اس کے حقوق کا خیال رکھے، تو دوسری جانب بیوی کو بھی اس بات کا پابند کیا کہ وہ اپنے شوہر کی خواہشات کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ملاپ کے کچھ قواعد وضع کیے ہیں، جن کو پورا کرنا میاں بیوی دونوں پر واجب قرار دیا ہے۔ عورت کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی خواہشات کی تکمیل سے بلا عذر انکار نہ کرے، مگر کچھ حالات ایسے بھی ہیں جب مرد اگر ان اوقات میں بیوی سے مباشرت کا تقاضا کرے تو اسلام کے مطابق وہ جنسی زیادتی کا مرتکب قرار پائے گا۔ ایام حیض کے دوران میاں بیوی کی مباشرت سے اسلام میں منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے ثبوت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہہ دو نجاست ہے، پس حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اوقات کے دوران اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی ملاپ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو زبردستی زیادتی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے اندر جنسی خواہشات اس لیے پیدا کی ہیں کہ تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی نسل کو بڑھا سکیں۔ اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے غیر فطری راستے اور ذریعے استعمال کرنا اسلام میں سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے لیے آئندہ کی بھی تیاری کر لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم ضرور اس سے ملو گے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ جس طرح کھیتی کرنے کا قاعدہ ہوتا ہے، اسی طرح ملاپ کے لیے بھی غیر فطری راستوں کا استعمال ممنوع ہے۔ اور کون سا دن ہم بستری کے لیے مخصوص ہے؟ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن اپنی بیوی سے جمع کرنا باعث اجر ہے۔ چنانچہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کے دن ہم بستری کرے؟ یہ ترغیب اس لیے ہے کہ اس شخص کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اس کے اپنے غسل کا اور دوسرا اس کی بیوی کے غسل کا۔ نیک اولاد کے حصول کے لیے ہم بستری کا کوئی خاص وقت شریعت میں مخصوص نہیں ہے، جس وقت چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شامل میں لکھا ہے کہ نماز کے اوقات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ مرد کو ایسے وقت میں ہم بستری کرنا جس سے جماعت فوت ہو جائے یا اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے نماز کے اوقات میں بھی ہم بستری کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بس میرے پیارے بھائیو دوستو، جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا،
اس پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے اولادیں نہیں ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد نصیب عطا فرما۔ اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔